أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جامع الوقف پانچواں سبق، وقف کی تعریف اور اس کے احکام۔ وقف کے بارے میں یہاں ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وقف کی تعریف کیا ہے اور اس کا کیا کیا حکم ہوتا ہے۔ تو آخر کلمہ پر سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا اور سانس لینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سبھی کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ جب وقف کرنا ہوتا ہے تو کسی لفظ کے بیچ میں ہم لوگ سانس نہیں توڑتے، جو بھی لفظ ہے اس کے آخر والے حرف پر سانس توڑا جاتا ہے اور پھر سانس لیتے ہیں، پھر آگے سے پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے کہ حرف موقوف علی متحرک کو ساکن کرتے ہوئے سانس توڑ دینا ضروری ہے۔ حرف موقوف علی متحرک کا کیا مطلب ہے؟ حرف موقوف علی کا مطلب ہے ایسا حرف کہ جس پر ہم وقف کر رہے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں جو نون ہے اس پر ہم نے وقف کیا تو یہ نون حرف موقوف علی کہا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کا کوئی سا بھی لفظ ہو جس پر آپ سانس توڑیں گی تو آخر والا حرف جو ہوگا وہ موقوف علی کہا جائے گا۔ تو اگر اس پر حرکت ہے تو اس حرکت کو ساکن کر دینا ہے، متحرک کو ساکن کرتے ہوئے سانس توڑ دینا ضروری ہے، کیونکہ سانس اگر نہیں توڑیں گی تو وقف ہوگا ہی نہیں۔ سانس توڑنا ضروری ہے تبھی وقف ہوگا۔ وقف کرنے کے بعد دوسرے سانس سے ابتدا کرنا ضروری ہے ورنہ وقف نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر وقف آپ کر رہی ہیں لیکن آپ نے سانس نہیں توڑا ہے، اسی سانس میں پھر آگے پڑھیں گی تو یہ وقف نہیں ہوگا، یہ سکتہ ہو جائے گا، اور سکتہ آپ لوگ پڑھ چکی ہیں کہ کس کو کہتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ وقف ہمیشہ کلمے کے آخر پر کرنا چاہیے، درمیان کلمہ پر نہ ٹھہرنا چاہیے۔ یہی بات جو میں بتائی تھی کہ کوئی سا بھی لفظ ہے تو اس کا جو آخر والا حرف ہوگا اس پر ہی وقف کریں گے، جیسے عالمین، عالمین کے نون پر وقف کریں گے، عالمین کے میم پر، عالم میم پر سانس توڑ دیں گے تو یہ غلط ہوگا، یہ خلاف قاعدہ ہوگا، اور اس سے آپ کو گناہ کا بھی خطرہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ میں چھیڑ چھاڑ ہوگی تو یہ لہن جلی ہے، تو اس وجہ سے عالمین آخر حرف ہے اسی پر سانس توڑیں گے تبھی وقف ہوگا۔ پھر چوتھے نمبر پر دو کلمے ملے ہوئے لکھے ہوں، مثلا بئس ما وغیرہ، تو ہمیشہ دوسرے کلمے کے آخر پر ٹھہرنا چاہیے۔ ایک کلمہ ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک کلمہ ہے تو لاسٹ میں رکیں گے، لیکن دو کلمے جب ملا کے لکھے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو لاسٹ پہ ہی سانس توڑنا ہے، جیسے بئس ما ہے یا بئسا اور ما ہے۔ بئسا کے معنی برا ہے اور ماں کے معنی جو ہوتا ہے عربی میں، تو یہاں آپ بئسا پہ سانس نہیں توڑ سکتی کیونکہ بئسا کے ساتھ ماں لکھا گیا ملا کر، اسی لیے بئسا ماں پورا پڑھ کے آپ اگر سانس توڑنا چاہیں تو توڑے ورنہ نہیں توڑیں۔ حرف موقوف علی متحرک پر وقف کرتے ہوئے اس کو ساکن کرنا ضروری ہے، کیونکہ وقف اسی وقت ہوگا جب آپ حرکت کو ساکن کریں گی، جب آپ حرکت کو ساکن ہی نہیں کریں گی تو وقف کیسے ہوگا؟ تو یہاں پر بھی خلاف قاعدہ ہو جائے گا، کیونکہ وقف کا مطلب ہے کہ سانس بھی توڑ دینا اور جو حرف حرکت کے ساتھ اس کو ساکن بھی کرنا۔ حرکت یا تنوین پر ٹھہرنا جائز نہیں، اگر حرکت ہے یا تنوین ہے تو اس پہ ٹھہرنے کا کیا مطلب ہے، اس پہ ٹھہرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عالمین ہے تو اس کو عالمینا نہیں بولیں گے ہم، ایک تو سانس توڑ ایک تو رک بھی رہے ہیں جیسے وقف بھی کر رہے ہیں، لیکن وقف کرنے کے ساتھ ساتھ عالمینا کے نون کا زبر بھی پڑھ دیں گے تو یہاں بھی غلطی کریں گے، اسی وجہ سے عالمین پڑھنا ہے، سانس بھی توڑنا ہے، حرکت کو بھی ختم کرنا ہے۔ حرکت اور تنوین پر وقف نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وقف جب کریں گے تو حرکت کو ختم کر دینا ہے، تنوین کو بھی ختم کر دینا ہے یا الف سے بدل دینا ہے۔ حرف موقوف علی متحرک میں روم اشمام بھی جائز ہے بشرطے کہ حرکت اصلی ہو۔ حرف موقوف علی متحرک جو ہے اس پر اگر آپ وقف بالروم کرنا چاہیں، وقف بالاشمام کرنا چاہیں تو وقف بالروم اور وقف بالاشمام کا قاعدہ وہاں پایا جانا چاہیے۔ وقف بالروم کا جو قاعدہ ہے اس کی جو کنڈیشنز ہے وہ اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر آپ روم کر سکتی ہیں، اشمام بھی کر سکتی ہیں، لیکن حرکت اصلی ہونی چاہیے، مطلب اس کا کہ عارضی حرکت نہ ہو۔ عارضی حرکت کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ ایسی حرکت جو کبھی کسی ضرورت کے تحت لگائی جائے، جیسے حمزہ عارضی، حمزہ وصلی ہوتا ہے جس کو عارضی حمزہ بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی تو ضرورت کے لیے لگایا جاتا ہے، رب ارحمہما یہاں پر ہو گیا، اسی طرح ارجعو، ارجعی، ان سب میں جو حمزہ ہے یہ عارضی ہے،
یہاں پہ حرکت بھی جو ہے وہ بھی عارضی ہے، تو حرکت جب عارضی ہوتی ہے تو اس پہ وقف نہیں کریں گے، وقف بالروم اور وقف بالاشمام نہیں کریں گے، اصلی حرکت ہوگی تو ہی اس پر کریں گے۔ بات یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ جی بات۔ پھر تنبیہ، روم کی حالت میں تنوین نہ پڑھی جائے گی بلکہ اس کی حرکت میں روم ہوگا۔ روم کی حالت میں تنوین نہ پڑھی جائے گی، یعنی تنوین اگر ہے جس پر وقت روم آپ کر رہی ہیں اس میں اگر تنوین ہے تو اس تنوین کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کی حرکت جو ہے حرف پر، اس حرف پر آپ کو وقف بالروم کرنا ہے، تنوین پر نہیں۔ وقف بالروم، وقف بالاشمام، ابھی آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اور اس کو سنایا بھی ہے، تو کیا تھا ان کا طریقہ، کیا تھا؟ وقف بالروم کا کیا تھا کہ حرف موقوف علیہ کی حرکت کو ضعیف کر دینا چاہیے، ہلکا پڑھنا چاہیے تاکہ جو قریب والا ہو وہی سن سکے اور اس کی حرکت کو وہ معلوم کر سکے، ہے نا۔ اور وقف بالاشمام میں کیا تھا کہ یہ صرف حرف موقوف علیہ مضموم پر ہی ہوگا، یعنی جس حرف پر ہم رک رہے ہیں وہ اگر پیش کے ساتھ ہے تبھی اس پر ہم وقف بالروم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا روم اور اشمام جب آپ کریں گی تو۔ پھر کیا ہے 7ویں نمبر پر، ہائے ضمیر میں روم و اشمام بھی جائز ہے لیکن بحالت روم صلہ نہ ہوگا، جیسے رسولہ وغیرہ۔ یہاں رسولہ میں جو ہا الٹا پیش ہو ہے اس کو ہائے ضمیر کہہ رہے ہیں۔ ہائے ضمیر کا کیا مطلب؟ ایسی ہا جو ضمیر کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو رسولہ، رسولہ کا مطلب ہوا اس کا رسول، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور جو کلمہ شہادت ہے اس میں عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، عبدہ، یہاں پر بھی جو ہا ہے وہ ضمیر کی ہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، وہ رسولہ اور اس کا رسول ہے، تو ہا کی جو ضمیر ہے وہ جب آتی ہے تو اس پر بھی ہم روم اور اشمام اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں رسولہ پر جو ہو ہے الٹا پیش ہے وہ پیش ہی کے مقابل میں آیا ہے، اور روم اور اشمام پیش میں ہوتے ہیں، اسی لیے رسولہ کی ہا پر اگر ہم روم یا اشمام کرنا چاہیں تو کرنا جائز ہے، لیکن حالت وصل صلہ نہ ہوگا، یعنی جب ملا کر کے پڑھنے لگیں گے تو بحالت وصل، بحالت روم صلہ نہ ہوگا، یعنی جب ہم روم کریں گے نا، وقف بالروم جب یہاں پر کیا جائے گا رسولہ پہ، تو ہا کے بعد اگر کوئی کلمہ لکھا ہے تو اس کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ رسولہ ہو کے بعد اگر کوئی کلمہ لکھا ہو، چاہے رسولہ ہو چاہے پھر اور کوئی سا بھی ہو، کوئی سا بھی کلمہ ہو سکتا ہے جس پر ہا کی ضمیر آئی ہو اور اس کے بعد کوئی کلمہ ہے، تو اگر آپ روم کریں گی تو پھر آپ وہاں پر ملا کر کے وصل کر کے نہیں پڑھ سکتی، صلہ کا معنی وصل کرنا۔ 8ویں نمبر پر ہے ہائے تانیث میں بھی روم و اشمام جائز ہے۔ ہائے تانیث کا کیا مطلب ہے؟ تائے تانیث پر بھی روم اور اشمام جائز ہے، یعنی تا ہے، تانیث کی تا ہے جو کہ مؤنث کو بتا رہی ہے، اور اس پر بھی اگر پیش آ جا رہا ہے تو روم اور اشمام دونوں میں سے کچھ بھی آپ کریں تو جائز ہوگا، کیونکہ یہ دونوں اسی وقت ہوں گے جبکہ حرف پر پیش ہو اور وہی حرف لاسٹ والا حرف ہو۔ تو اذا جاءک المؤمنات، تا پر پیش ہے اور یہ تا تائے تانیث ہے، یعنی عورت کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، مومنات، مومنہ عورتیں، تو یہاں پر بھی آپ اگر روم اور اشمام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔ پھر آگے حرف موقوف علیہ ہائے تانیث واقع ہو، اب یہاں پر ہائے تانیث یعنی کہ یہ جو تائے مدورہ ہوتا ہے جو کہ گول تا ہوتا ہے، جس کو جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں، تو اسی کو ہائے تانیث کہہ رہا ہے کہ حرف موقوف علیہ ہائے تانیث واقع ہے، مثلا نعمت وغیرہ، تو اس صورت میں وقف بالابدال ہوگا، کیونکہ جب آپ یہاں پر وقف کریں گی تو پھر اس تا کو ہا سے بدل دینا ہے۔ حرف موقوف علیہ منصوب منون واقع ہو، یعنی جس حرف پر آپ نے وقف کیا ہے یا کر رہی ہیں وہ حرف تنوین ہو اور زبر والی تنوین ہو، منصوب منون، منصوب کے معنی جس پر زبر ہو اور منون کے معنی جس پر تنوین ہو، یعنی کہ دو زبر والی تنوین اگر آ جائے مثلا جفاء وغیرہ، تو اس صورت میں بھی وقف بالابدال ہوگا، کیونکہ جب ہم وقف کرتے ہیں تنوین پر تو دو زبر پر اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد اس پر جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ایک الف سے بدلتا ہے، اسی کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔
پھر ہے حرف موقوف علیہ نون یا میم واقع ہو، جس حرف پر آپ رک رہی ہیں وہ یا تو نون ہو یا تو میم ہو، مثلا من ربکم وغیرہ، میم ہے آخر میں تو اس میں وقف بالاظہار ہی ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ادغام نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح کسی حرف مدغم یا حرف مخفی پر وقف کیا گیا تو وقف بالاظہار ہوگا، یعنی کہ حرف مدغم یعنی ایسا حرف کے جس پر آپ نے ادغام کیا ہے، یا پھر حرف مخفی یعنی جس پہ آپ نے اخفا کیا ہے، تو اخفا یا ادغام والے حرف پر اگر وقف کیا جائے گا تو وقف بالاظہار ہوگا، کیونکہ اب آپ جب وہاں پر سانس توڑ رہی ہیں نا تو سانس توڑنے کی وجہ سے ادغام بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور اخفا بھی نہیں ہو پا رہا ہے، بات سمجھ گئی؟ کیونکہ ادغام اور اخفا اسی وقت ہوتا جب وہاں پر آپ سانس نہیں توڑ کر کے آگے والے کلمہ سے ملا دیتی، لیکن جب آپ کا آگے والا کلمہ اس سے مل ہی نہیں رہا ہے تو پھر یہاں اظہار ہوگا۔ پھر ہے جو حرف مد مرسوم بوجہ اجتماع ساکنین وصلاً محذوف ہو، یہ ساری باتیں آسان بہت ہیں لیکن الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں نا وہ تھوڑے مشکل الفاظ ہیں، مشکل تو نہیں ہے لیکن جو پہلی مرتبہ پڑھے گا اس کو لگے گا کہ مشکل ہے۔ تو جو حرف مد مرسوم یعنی ایسا حرف مد جو کہ لکھا گیا ہے، مرسوم رسم سے بنا ہے، ایسا حرف مد جو کہ لکھا گیا ہے، بوجہ اجتماع ساکنین محذوف ہو جائے، یعنی دو دو ساکن جمع ہو جا رہے ہیں، اور ساکن حرفوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ساکن حرف کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کیونکہ وصل کیا گیا ہے، ملا کر کے پڑھا جا رہا ہے، اور ملا کر کے پڑھے جانے کی وجہ سے دو دو ساکن حرف ایک ساتھ جمع ہو جا رہے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو جو حرف مد مرسوم یعنی ایسا حرف مد جو کہ لکھا جاتا ہے بوجہ اجتماع ساکنین وصلاً محذوف ہو، دو ساکنوں کے ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے ملا کر کے پڑھنے کی صورت میں حذف کر دیا جا رہا ہو، مثلاً قلنا بتو، یہاں قلنا بتو کو آپ دیکھیے، قلنا، قلنا کے بعد الف ہے تو یہ الف کیا ہوا؟ حرف مد ہوا، اور اس کے بعد بتو میں بھی الف ہے ایک، اور پھر ایک ہا ہے، تو یہ دونوں بھی ساکن ہو گئے، ہا بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے قلنا کا جو الف ہے یہ بھی ساکن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اتنے سارے حرف ساکن ہو گئے، اجتماع ساکنین پایا گیا، یعنی ایک سے زیادہ ساکن یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، اور جو کہ لکھے ہوئے بھی ہیں، حرف مد کے ساتھ یہ سب لکھے ہوئے بھی ہیں، حرف مد قلنا کا جو الف ہے وہ حرف مد ہے، اور حرف مد بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد دو دو ساکن حرف بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو جو حرف مد تھا وہ لکھے جانے کے بعد بھی پڑھا نہیں جائے گا، قلنا بتو پڑھیں گے، قلنا بتو نہیں پڑھا جائے گا ورنہ یہ غلط ہوگا۔ اب اگر آپ قلنا پہ سانس توڑتی ہیں تو قلنا، اب تو آپ اس کا مد کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اہبتو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، الگ کر کے یہ جو الف ہے اس پر عارضی حرکت لگائی جائے گی تو یہ حمزہ عارضی ہو جائے گا، حمزہ وصلی ہو جائے گا، اہبتو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ملا کر کے پڑھنا ہے تو اس صورت میں مد آپ نہیں پڑھ پائیں گی، مد آپ نہیں کر پائیں گی اگرچہ مد لکھا ہوا بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں۔ اور اسی طرح کیا ایک اور مثال دی گئی ہے، یرجو اللہ، یہاں پر بھی دیکھیں یرجو، واو ہے، واو کے بعد الف ہے، یرجو، جیم واو پیش جو، واو مدہ ہو گیا، واو مدہ کے بعد پھر الف بھی ساکن ہو گیا، پھر لفظ اللہ کا بھی الف ساکن ہو گیا، تو اتنے سارے ساکن حرف بھی ہیں اور پھر حرف مد بھی ہے، لیکن جب آپ ملا کر کے پڑھیں گی تو آپ کو مد نہیں کرنا ہے اور ان حرفوں کو بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن جب آپ سانس توڑیں گی تو یرجو اس کو بھی مد کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں اور اللہ کا بھی حمزہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح یؤتی الحکمہ وغیرہ، اس پر وقف بالاثبات ہوگا۔ اور دو تین دیکھ لیجئے، 13 نمبر پر ہے جو حرف مد بوجہ تماثل غیر مرسوم ہو اس پر وقف بالاثبات ہوگا۔ کیا مطلب؟ جو حرف مد بوجہ تماثل غیر یعنی دوسرے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، تماثل کا معنی کسی کے مثل ہونا، کسی سے مشابہت رکھنا، تو ایسا حرف مد جو کہ کسی دوسرے سے مماثلت رکھنے کی وجہ سے لکھا گیا ہو، تماثل غیر مرسوم ہو، اس پر وقف بالاثبات ہوگا، مثلاً ترى الجمعانی سے کے پہلے کلمہ پر وقف کیا گیا تو اس بات کے الف کے ساتھ تراآ ہوگا، کیونکہ دیکھیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، ایسا حرف مد جو کہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ
مل جانے کی وجہ سے لکھا گیا. غیر کے معنی دوسرا تماثل، یہ مثل بتا رہا ہے، کسی دوسرے کی طرح ہو گیا ہے اور لکھا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیے تراآ یہاں پر کیا کیا بتایا جا رہا ہے کہ ترا الجمعانے کے پہلے کلمہ پر وقف کیا گیا، یعنی تراآ پر جب آپ نے سانس توڑی ہے تو اس بات کے الف کے ساتھ تراآ ہوگا، یعنی الف کو ثابت رکھا جائے گا. وقف بالاثبات ہوگا کا کیا مطلب؟ الف کو ثابت رکھا جائے گا، یعنی تراآ. یہاں آپ یہ سمجھیے کہ تراآ جب پورا جملہ جو ہے ترا الجمعانی، اس کو دیکھیں، تراآ حمزہ پر زبر ہے، اس کے بعد جو الف ہے یہ تو الجمعانی کا الف ہے نا، الجمعانی کا الف ہے. لیکن کیا ہو رہا تھا یہاں پر، اگر آپ حمزہ کے بعد بھی الف لکھیں گی اور الجمعانی کا الف بھی لکھیں گی تو پھر دیکھیے ڈبل ڈبل الف ہو رہا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے لکھنا اس کا، کیونکہ تراآ صرف حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اب اگر آپ تراآ پر سانس توڑ دیں گی تو پھر الف جو ہے وہ آپ کو ثابت رکھنا ہوگا، لکھنا ہوگا. اسی کو کہا جا رہا ہے جو حرف مد بوجہ تماثل غیر مرسوم ہو، دوسرے سے ملنے کی وجہ سے لکھا گیا ہو تو اس پر وقف بالاثبات ہوگا. مثلا ترا الجمعانی کے پہلے کلمہ پر وقف کیا گیا تو الف ثابت رہے گا اور تراآ پڑھا جائے گا، الف لکھا ہوا رہے گا. پھر اگلا 14 نمبر پر جو الف مرسوم وصلاً محذوف ہو، یعنی ایسا الف ہے کہ جو کہ لکھا تو جاتا ہے لیکن جب ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس کو چھپا دیا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. مثلا وَأَنَا الْأَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ السَّبِيلَ، تو انا پر جو الف ہے اس کو جب ہم یہاں انا پر سانس توڑ دیں گے تب تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ملا کر کے پڑھیں گے تو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اول المسلمین کے بعد جو الف ہے اس الف کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں یہ جو الف ہوگا یہ ملا کر پڑھنے کی وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا، صرف لکھا ہوا رہے گا. اور السبیلا لام کے بعد جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، صرف لکھا جائے گا، جبکہ اس کے بعد والے لفظ کے ساتھ ملایا جائے تو اس پر وقف بالاثبات ہوگا. جب آپ اس پہ وقف کریں گی تو آپ کو اس الف کو پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، جب ملا کر کے نارملی پڑھتے ہیں تب تو الف کو نہیں پڑھیں گے. اور انا کا الف بھی یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ انا پہ سانس توڑیں گی تو الف کو پڑھیں گی، لیکن سانس نہیں توڑ رہی ہیں، ملا کر کے پڑھ رہی ہیں تو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ جلدی سے پڑھنا ہے، مد نہیں کرنا ہے. وقف رسم قرآنی کے موافق کرنا چاہیے، یعنی قرآن میں جو لکھاوٹ ہے اس لکھاوٹ کے اعتبار سے وقف ہونی چاہیے. مثلا آتانی الکتاب میں آتانی پر اور آتانی اللہ میں لفظ آتانے پر وقف موافق رسم ہوگا، لیکن مثلا ولی اللہ کے یائے ثانیہ پر سکون یا کے ساتھ وقف موافق وصل ہوگا. اب اس کا کیا مطلب کہ قرآن مجید کے جو الفاظ جس طرح لکھے گئے ہیں اسی کے اعتبار سے وقف کرنا ہے. مثال کیا دی گئی؟ آتانی الکتاب، تو آتانی الکتاب میں آتانی پر اگر آپ وقف کریں گے تو آپ کو پڑھنا ہے آتانی، نون یا زیر نی، یا کو بھی پڑھنا ہے مگر یا ساکن ہو جائے گی. اسی طرح آتانی اللہ پر جب آپ سانس توڑیں گی تو یہاں پر بھی آتانی نون زیر نی کو پڑھنا ہوگا. لیکن لفظ ولی اللہ کے یا ثانیہ، ولی کا جو یا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو یاللہ کا یا ہے اس کو یا ثانیہ کہہ رہے ہیں. تو اس پر جب آپ سکون رکیں گی تو یا ثانیہ پر سکون یا کے ساتھ وقف موافق وصل ہوگا، یعنی ولی یا. دوسرے یا پر دو لفظ ہے نا، ولی اور لفظ اللہ، ان دونوں کو ملا کر لکھا گیا ہے. اب اس کے ایک لفظ پہ آپ رکنا چاہیں گی، پہلے لفظ پر رکنا چاہیں گی تو موافق وصل کیسے ہوگا؟ وصل جس طرح سے وصل کرتے وقت ہم حرفوں کو لکھا ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے ولی اللہ کا جو دوسرا یا ہے لکھا ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھیں گے، ولی پڑھیں گے. دوسرا یا کو ولی یا نہیں پڑھیں گے کیونکہ زبر کر دینے کی صورت میں وقف ہوگا ہی نہیں، اور پہلے ہی آپ نے ولی کے یا کو ساکن پڑھ دیا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا الگ سے یا لکھا ہے پھر اس کو بھی آپ ساکن کیسے پڑھیں گی؟
साकिन साकिन एक ही लफ्ज हर्फ जब एक साथ जमा हो जाता है एक से ज्यादा, तो फिर वो पढ़ पाना बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। तो जब आप वली पे आपने सांस तोड़ दिया है साकिन करके, तो दूसरा जो ये अलग से लिखा हुआ है इसको पढ़ नहीं सकते, तो ये वक्फ मुआफिके वस्ल होगा। मुआफिके वस्ल का मतलब क्या हुआ कि जब हम मिला करके पढ़ते हैं तो उस वक्त जिस तरह से वस्ल करना होता है, तो उस वक्त वस्ल करते हुए हम लोगों को हरफों को बीच से लिखे होने के बाद भी गायब करना पड़ता है ना। जैसे ऊपर पढ़ा था हमने आना अव्वलुल मुस्लिमीन, यहाँ पर क्या था कि हर्फ लिखा है लेकिन मिला रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वस्ल के एतबार से यहाँ वक्फ होगा और दूसरा जो यहाँ अलग से लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऊपर जो दो मिसालें थी आतानी अल किताब और आतानी अल्लाह में, यहाँ आपको मुआफी के रस्म करना है, यानी लिखा है तो पढ़ना भी है, क्योंकि यहाँ गुंजाइश है। लेकिन ये दूसरी वाली जो मिसाल है लास्ट वाली, इसमें गुंजाइश नहीं है। तो बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो इतना ही रहने दिया जाता है। आज का सबक कंप्लीट हो गया।